دوستو ذکر ہے اس روشن ستارے کا جو آسمان پر تو جگمگا رہا تھا لیکن اپنی روشنی زمین پر پھیلا رہا تھا، اس سے قبل کہ اس کی روشنی آسمان پر بھی پھیلتی، پر اس ستارے کو ڈوبنا پڑا اور اسے مجبور ہونا پڑا کہ وہ اس دنیا سے ہی رخصت ہو جائے اور آسمان پر اس کی نہ جگمگاہٹ رہے نہ اس کی روشنی رہے۔ لیکن اس نے اپنے حصے کا سارا کام کیا جو وہ کرنا چاہتا تھا، جو وہ شوق رکھتا تھا۔ اس نے اس حوالے سے نہ صرف اپنے علاقے کے لیے کام کیا بلکہ اپنے ملک کے حوالے سے بھی اور قومی اور بین الاقوامی حوالے سے بھی اس نے کام کیے، اور وہ کام کیے جو اس کے علاقے کے لوگ سمجھ ہی نہیں سکتے کہ یہ بھی کوئی کام ہوتا ہے، یہ بھی کوئی خدمت ہوتی ہے اور اس بات کی بھی کوئی اہمیت ہے۔ وہ تھا خیبر پختونخوا باجوڑ کا نوجوان لیڈر ریحان زیب خان۔ وہ خواب دیکھ رہا تھا اپنے علاقے میں روشنی پھیلانے کا، ہر طرح کی روشنی، علم کی روشنی سے لے کر روزگار کے طاقت کی روشنی وہ پھیلانا چاہ رہا تھا اور بے روزگاری کے بتوں کو توڑنا چاہ رہا تھا۔ اس کے علاقے باجوڑ میں بے روزگاری بہت تھی، وہ چاہتا تھا کہ وہاں کا ہر نوجوان روزگار حاصل کر لے یا پھر وہ باصلاحیت اتنا بن جائے کہ نہ صرف اپنے خاندان کی کفالت کر لے بلکہ آگے بڑھنے کے تمام راستے بھی وہ جان لے، اور اس کا یہی خواب تھا۔ اور اس خواب کی تعبیر کے لیے جب اس نے نوجوانوں کے حوالے سے کام کر لیا، علاقائی حوالے سے کام کر لیا، تو پھر اس کا شوق تھا یہ اور اس کی جدوجہد کا حاصل بھی تھا اور اس کا حق بھی تھا کہ وہ عملی سیاست میں قدم رکھتا، اور اس نے رکھ تو دیا تھا۔ لیکن اب آگے چل کے سنیے کہ کیا ہوا۔ وہ کوئی ایسا ویسا نوجوان نہیں تھا، وہ حافظ قرآن بھی تھا اور اس کے پاس انجینئرنگ کی ڈگری تھی۔ اس کے علاوہ وہ کلائمیٹ چینج اور واٹر کرائسس پر بھی کام کر چکا تھا۔ قابلیت، ذہانت، سیاسی بصیرت اور تبدیلی کی خواہش لے کر وہ میدان میں اترا تھا۔ اس کی ملاقاتیں ہو چکی تھی کئی عمران خان سے، لیکن شاید یہ نصیب کی بات تھی کہ اس کے نصیب میں کیا لکھا تھا کہ عمران خان کو جیل جانا پڑا، اور جو نئے کو چیئرمین آئے انہوں نے ٹکٹ کے حوالے سے غلطیاں کی ہیں، غلطیاں جو انہوں نے کی ہیں تو کئی لوگوں سے انہیں ٹکٹ واپس بھی لینے پڑے۔ وہ لوگ تھے جنہوں نے سر عام عمران خان کو گالی دی تھی، جس کے ثبوت نکال کے لوگوں نے سامنے رکھ دیے اور ٹکٹ واپس لینا پڑا۔ لیکن انہوں نے کچھ ایسے لوگوں کو ٹکٹ نہیں دیے جو کہ قابلیت بھی رکھتے تھے، اہلیت بھی رکھتے تھے اور حق بھی تھا ان کا، کیونکہ نچلی سطح پر تو وہ جو کچھ کر رہے تھے لوگ وہ جانتے تھے وہاں کے۔ اب اس کے کاموں کا تعارف جو اس نے ذمہ داری ادا کر دی ہے، اس کا تعارف دنیا سے کرانے کے لیے اسے آسمان پر اب چمکنا تھا، اور اس کا ایک ہی طریقہ تھا کہ اسے وہ ٹکٹ دے دیا جائے۔ اور یہ شیر افضل مروت بھی جانتے تھے کہ وہاں یہ شخص کتنا اہم ہے، یہ نوجوان کتنا اہم ہے، اس کا نام لو تو لوگوں میں جوش و خروش آ جاتا ہے اور لوگ بھی چاہتے ہیں کہ انہیں ٹکٹ دیا جائے۔ لیکن جب اسے ٹکٹ نہیں دیا گیا اور دو خاندانوں میں ٹکٹوں کی تقسیم ہوئی تو اس نے یہ فیصلہ کیا، اور دوستو وہ جو دو خاندان تھے اس کی جگہ پہ جو کسی اور کو ٹکٹ دے دیا گیا، تو آپ کہیں نکال کے دیکھ لیجئے گا، بلکہ جو لوگ وہاں کے رہنے والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ان صاحب کو بات کرنے کا بھی وہ سلیقہ نہیں تھا اور ان کا وہ انداز نہیں تھا جو کہ اس باجوڑ کے نوجوان ریحان زیب خان کا تھا۔ اور جب اسے ٹکٹ نہیں ملا تو اس نے آزاد امیدوار کی حیثیت سے سامنے آنے کا فیصلہ کیا، الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا، اور یہ پہلے ہی یوتھ لیڈر کے طور پر کام کرتے رہے ہیں۔ یونائیٹڈ اسٹیٹس انسٹیٹیوٹ آف پیس کے تحت تنازعات اور انتظامات، موسمی تبدیلی، واٹر کرائسس پہ انہوں نے مقالے بھی لکھے ہیں۔ انہوں نے خود نہ صرف کام کیا ہے بلکہ عصری چیلنج کے حوالے سے نوجوانوں کی وہاں ٹریننگ بھی کروائی ہے، اور ہزاروں نوجوانوں کے ذہنوں کو قومی اور بین الاقوامی طور پر با اختیار بنانے کی انہوں نے پوری کوشش کی ہے،
اور انہیں بنایا بھی ہے۔ انصاف اور تعلیم کے حصول کے راستے میں جتنی رکاوٹیں تھیں، اس حوالے سے انہوں نے نوجوانوں کو وہاں تیار کیا ہے اور خود بھی ان کے ساتھ مل کے کام کیا ہے۔ ان کا جو مقصد رہا ہمیشہ وہ مزدوروں، بے گھر، یتیموں کے لیے کام کرنا تھا، اور خاص طور پر تعلیم عام کرنے کے لیے ریحان زیب نے خود کو وقف کر رکھا تھا۔ اور جو عمران خان نے ملنٹری کا کمپین شروع کیا تھا تو اس میں بھی اس نے حصہ لیا تھا۔ ریحان زیب نے کووڈ میں بہت کام کیا تھا۔ اس نے جو ذمہ داری ادا کی اس کو بین الاقوامی طور پر بہت سراہا گیا تھا، اور اس نے ماحول کو سرسبز بنانے میں اپنے ساتھ یوتھ کو شامل کیا اور سب اپنے کام میں کامیاب رہے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ سیاست میں اس لیے آئے کہ وہ اپنی کمیونٹی کے علاوہ اب ملکی اور قومی سطح پر کام کر سکیں، کیونکہ خدمت ان کے خون میں شامل تھا اور یہ کامن ویلتھ کے حوالے سے بھی کام کر چکے تھے۔ یہ پاکستان کو کرپشن فری سوسائٹی بنانا چاہ رہے تھے اور ترقی یافتہ ملک کے صف میں شامل کرنے کا خواب دیکھ رہے تھے، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ جب اس کا ملک ترقی کرے گا تو اس کا علاقہ بھی ترقی کرے گا، کیونکہ نیچے سے ترقی شروع نہیں ہوتی ہے، اوپر سے ہوتی ہے، یہ ان کا خیال تھا۔ اور اس خیال کو لے کے یہ نوجوان اپنے علاقے کو، اپنے صوبے کو اور اپنے ملک کو بحران سے نکالنے کے لیے قدم آگے بڑھاتا رہا۔ وہ ایک طرح سے پاکستان کی امید تھا، لیکن جب ٹکٹ کی بندر بانٹ ہوئی تو اس نے آزاد امیدوار کے طور پر الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا۔ یہ نوجوانوں میں مقبول تھا، اسے راستے سے ہٹانا تھا۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ اس کے بدن میں کئی گولیاں اتار دی گئیں اور یہ خون میں لت پت ہو گیا۔ پھر اسے ابدی آرام گاہ تک پہنچا دیا گیا۔ یہ من و مٹی تلے سو گیا، لیکن یہ نقصان کس کا ہوا؟ یہ کرپشن میں نہیں تھا، یہ کسی طرح کی جوڑ توڑ، دو نمبر راستے اختیار کرنا اور ناجائز کام کرنا، حرام کام کرنا، ادھر ادھر کی فالتو سپلائی کرنا، اس طرح کا کچھ بھی کام اس کا نہیں تھا۔ یہ تو علم کی روشنی پھیلانے والا، لوگوں میں علم عام کرنے والا تھا اور اسی حوالے سے کام کر رہا تھا۔ اعلیٰ تعلیم یافتہ نوجوان تھا اور روشن خیال بھی، بصیرت اور بصارت ہر خوبی سے مالا مال تھا یہ۔ اور جب اس کو راستے سے ہٹایا گیا تو اسی لیے ٹکٹ اس لیے نہیں دیا گیا کہ یہ اس کرپٹ خاندان میں شامل نہیں تھا، یہ ایک عام فیملی کا نوجوان تھا، ایک پسماندہ طبقے سے تعلق رکھتا تھا۔ اگر اس کے پاس بھی ناجائز دولت ہوتی اور حرام کاموں سے کمائے ہوئے، حرام ذرائع سے کمائے ہوئے مال و زر کی ریل پیل ہوتی تو اسے بھی ٹکٹ دیا جاتا۔ یہی بات سمجھ میں آتی ہے اگر تمام باتوں کا جائزہ لیا جائے، اور دو خاندانوں میں ٹکٹ تقسیم کیے گئے، اور کم از کم کچھ نہ ہو، چلو علم کی دولت کوئی کسی کی برابری نہیں کر سکتا تو بولنا تو آئے۔ خیر ایسے لوگوں کو ٹکٹ دے دیا گیا۔ ریحان زیب نے جب آزاد حیثیت سے الیکشن لڑنے کی کوشش کی تو پتہ تھا کہ یہ نوجوانوں میں بہت زیادہ مقبول ہے اور یہ عمران خان کو فالو کرتا ہے، اس نے اسے اپنا مرشد بنایا ہوا تھا، وہ اس کا لیڈر تھا، تو یہ اس کو فالو کرتا تھا، اور اسی طرح سے جس طرح سے اس کا کہنا تھا کہ جس طرح سے وہ چاہ رہا ہے کہ دنیا میں پاکستان کا نام ہو اور ہم ترقی کریں اور جہالت، بے روزگاری یہ سب دور کریں، تو یہی کرنا ہے، وہ صحیح کہتا اور یہ اسے فالو کرتا تھا۔ لیکن اب جو پی ٹی آئی کے جو ٹکٹ ہولڈر تھے ان کو، کیونکہ یہ بھی اسی حوالے سے کام کر رہا تھا، یہ تو پی ٹی آئی میں تھا اور اس نے کووڈ میں کام کیا، اس نے بے روزگاری کے حوالے سے کام کیا ہے، لوگوں کے درمیان رہا ہے، تو لوگ تو ایسے لوگوں کو پسند کرتے ہیں جو ہر وقت ان کے درمیان موجود رہے، اور پھر انہیں راستے سے ہٹایا گیا۔ وہاں کے نوجوانوں کا کہنا ہے کہ ان کو پی ٹی آئی والوں نے ہی راستے سے ہٹایا ہے تاکہ اگر یہ اس طرح اپنی کمپین چلاتا رہا تو اسے تو بہت ووٹ مل جائیں گے، اور یہ آزاد امیدوار کی حیثیت سے آپ نے ٹکٹ نہیں دیا، آپ نے اس کو اہم نہیں جانا، لیکن لوگوں نے اسے اہم جانا۔ اسے یہ جب صاحب بصیرت تھا، اسے اندازہ تھا، یہ اس علاقے میں کام کرتا تھا، اس کو پتہ تھا کہ لوگ اسے پسند کرتے ہیں، اس کے کام کو پسند کرتے ہیں، اسے سراہتے ہیں، اور اگر ان لوگوں کو جو نئے نئے پارٹی میں شامل ہوئے تھے انہیں کچھ معلوم نہیں ہو سکا، اور ایسا ہوا ہے، یہ غلطی تو ہوئی ہے۔ وہ اپنی خود اعتمادی کو لے کر، خود اعتمادی کے سہارے وہ آگے بڑھا
اور پھر یہ ہوا کہ اسے راستے سے ہٹانے کے لیے کہ یہ تو ہمیں منہ کی کھلائے گا، پھر بہت سی باتیں کھل کے آئیں گی کہ غلط لوگوں کو ٹکٹ دے دیا تھا، دیکھو آج یہ جیت گیا، تو اسے راستے سے ہٹا دیا گیا۔ وہ ابدی نیند سو گیا۔ ہم تو صبر کر لیتے ہیں کہ اس کی اتنی زندگی تھی، لیکن یہ نہیں ہے کہ اسے اس کے دوست بھول گئے ہیں، اسے وہاں کے نوجوان بھول گئے ہیں۔ اس کا کام اتنا زیادہ تھا، اتنا وسیع تھا کہ اسے یاد کرتے رہیں گے، لیکن انصاف چاہیے۔ ایسے تو نہیں چھوڑیں گے کہ کسی کو موت کی وادی میں پہنچا کے اور سب چین کی بانسری بجائیں۔ انصاف چاہیے اس کے لیے۔ اور اس کے جو والد تھے، ضعیف والد، وہ کس طرح سے آہوزاری کر رہے تھے اور کس طرح سے ان کی آواز سن کے، ان کا رونا دھونا سن کے، اور جس طرح سے وہ سوال کر رہے تھے، لوگ پریشان ہوئے اور لوگوں کا دل دکھا۔ وہ ایک خوبرو نوجوان، اور اس نے بوڑھے باپ کا سہارا بننا تھا۔ وہ تو اپنی سوچ کو بجائے تنگ کرنے کے، سوچ کو مختصر کرنے کے کہ وہ اپنے گھر کا سہارا رہتا، وہ تو سب کا سہارا بننا چاہ رہا تھا، لوگوں کو سہارا دینا چاہ رہا تھا، وہ لوگوں کے لیے کام کرنا چاہ رہا تھا اور کرتا تھا، اسے مزید آگے تک لے جانے کے لیے، اور عمران خان کے ویژن کو وہ تسلیم کرتا تھا اور اسی حوالے سے کام کر رہا تھا۔ اسے راستے سے ہٹا دیا گیا۔ یہ اس کی کہانی ہے جو اس کے احباب سے بات کر کے معلوم ہوئی ہے۔ ریحان زیب نے اپنے ایکس پر بھی بہت سی باتیں شیئر کی ہوئی ہیں، اسے کہ ٹکٹ کیوں نہیں ملا اور کیا ہوا، کس کو دیا گیا، یہ سب باتیں ہیں، اس نے بتایا ہوا۔ جب ٹکٹ کی تقسیم ہو گئی، اس کے بعد سے ان کا ایکس بند ہے، انہوں نے وہاں اپنی حاضری نہیں دی ہے، لیکن بہت سی باتیں وہ کہہ گئے ہیں جو ان کا خیال تھا وہ اچھا ہے کہ وہ بیان کرتے رہے تھے۔ اور اب چاہیے انصاف۔ اگر سارے معاملات سلجھیں گے، جب یقیناً جب کبھی عمران خان باہر آئیں گے اور باجوڑ کی بات ہوگی تو ریحان زیب انہیں یاد آئے گا، لیکن ریحان زیب اب ان کے درمیان نہیں ہوگا، وہ جنت نصیب ہو چکا ہے، لیکن اس کے لیے انصاف چاہیے۔ انصاف کو آواز دینی پڑے یا نہیں دینی پڑے، لیکن جب بہت سے راستے سے ہٹائے ہوئے لوگوں کا جب حساب ہوگا تو اس میں ایک نام ریحان زیب کا بھی ہوگا۔ میں ہوں فرزانہ روی اسلم۔ آپ نے اگر اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے تاکہ میرا اور آپ کا ایک ساتھ جاری رہے۔